نے ایک اور کال دے دیا جی، اتوار کو لوگوں کو جمع ہو کے احتجاج کرنے اور ریلیاں نکالنے کا کہا ہے۔ دوسری طرف پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج صبح صبح پولیس نے حماد اظہر کے گھر چھاپا مارا، اس کے گمنام جگہ پہ جہاں وہ روپوش سے چھاپا مارا، مراد سعید کی تلاش میں چھاپا مارا، کامیابی نہیں ہوئی۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی چیز گردش کر رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں 300 کے قریب طلبہ نے جو ہے وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر تقریباً 3 گھنٹے تک موجود رہے، طلبہ کے سوالات کے جوابات دیے، اور اس تمام سوالات کیا کیے گئے، جوابات کیا دیے گئے اور کیا نعرے لگائے گئے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جی، سب سے اہم خبر جو ہے وہ آج صبح صبح پھر ایک دفعہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے اتوار کے روز کال کی دی ہے کہ جی ریلیاں نکالیں اور الیکشن کمپین کے سلسلے میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ریلی نہیں نکالے گا یا جو ریلی میں شرکت نہیں کرے گا اس کا ٹکٹ واپس کر لیا جائے گا۔ تو آج پھر پولیس نے بھی ٹکٹ واپس کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حماد اظہر کی تلاش میں جعفریہ کالونی میں جو ہے وہ چھاپا مارا گیا، اسی طرح مراد سعید کی تلاش میں چھاپا مارا گیا، زبیر نیازی کی تلاش میں چھاپا مارا گیا۔ حماد اظہر صاحب جو جعفریہ کالونی میں جن کی اطلاع تھی، مخبر خاص کی اطلاع پہ جو ہے وہ چھاپا مارا، تو حماد اظہر کی جیسے ہی وہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے شور ڈال دیا، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، جس کے بعد حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے نکل کے فرار ہو گئے، اور پولیس نے جو ہے نا وہ 2 لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو پولیس کی ایف آئی آریں ہوتی ہیں، یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا، اس طرح کے ہم بھی بڑے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، للکارا مارا، آواز دے دی اور اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ پتہ نہیں اب وہاں پر تھے کہ نہیں تھے، لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر حماد اظہر موجود تھے، اور ان کی تلاش میں جب چھاپا مارا تو نعرے شروع ہو گئے اور لوگوں نے آوازیں جب کسی کہ بھگاؤ، بھاگ جاؤ، تو وہ پولیس والوں کی اس کی آواز سن کے جو ہے وہ حماد اظہر وہاں سے فرار ہو گئے، اور جس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 لوگ جو ہیں ان کو اشتہاری کو پناہ دینے کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو ہے نا 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش ہونے والے تحریک انصاف کے ملزمان، جن کو اب عدالتیں بھی اشتہاری قرار دے چکی ہیں، ان کی تلاش میں جو ہے وہ چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں۔ اتوار سے پہلے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوکل یہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ جن لوگوں کی تلاش ہے پولیس کو سب سے زیادہ، اس میں حافظ فرد صاحب ہیں جی، زبیر نیازی صاحب ہیں، واسق قیوم صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مراد سعید صاحب ہیں۔ یہ لوگ موجود ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو کسی بھی صورت پولیس نے جو ہے نا وہ گرفتار کرنا ہے، اور اس اتوار سے پہلے پہلے ان کی گرفتاری۔ اب دیکھیں اتوار کو کیا بنتا ہے، نیٹ چلتا ہے نہیں چلتا، پھر وہی مسئلہ، کیونکہ اب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور باقی تو سو لوگ تنگ ہوتے سے ہوتے ہیں، عام آدمی بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، کیونکہ اب تو انٹرنیٹ کے بغیر کوئی زندگی ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے گزارنی، تو فرار اور مفرور جو ہیں ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم صاحب جو ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے لاہور میں گیریزن میں طلبہ کے ساتھ، اور تقریباً 300 کے قریب طلبہ اس ملاقات میں موجود تھے، جو لاہور کی مختلف یونیورسٹیز، جس میں منہاج یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے، یو سی پی کا نام آ رہا ہے، اسی طرح لمز کا نام آ رہا ہے، یو ای ٹی کا نام آ رہا ہے۔ 12 یونیورسٹیز کے جو طلبہ تھے یہ وہاں پر آئے تھے، اور انہیں اوپن چھوڑ دیا گیا تھا ہاؤس کے، آپ جو ہے وہ جو چاہیں سوالات کریں۔ بچوں کی جانب سے مختلف سوالات، اور ہر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ صحت سے لے کے تو تعلیم، صحت، سیکیورٹی، عدلیہ، بارڈر سیکیورٹی، ایران سے تعلقات، تمام سوالات ان سے کیے گئے، اور 48 سوالات جو ہے وہ ان سے کیے گئے، جو انہوں نے جنرل ندیم نے ان کے جواب دیے اور مطمئن کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر بچے نے یہ بھی سوال کیا کہ جو سویلین ہیں ان کے ٹرائل کے حوالے سے جو اطلاعات پہنچی ہم تک، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو سویلین ہیں ان کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو جس پہ انہوں نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر
فوجی املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا یا املاک پہ حملہ کیا جائے گا تو اس ملزم کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اسی طرح پھر یہ کہا گیا کہ فوجی املاک کو نقصان کرنے والا، پھر سوال یہ بھی کیا گیا کہ معیشت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، جس پر جنرل ندیم نے بڑے اطمینان سے انہیں ریفرنسز دیے اور بتایا کہ کیسے طریقے سے جو ہے وہ معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ سیاست کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا۔ ایک بچے نے کہا کہ جی یہ کیسے ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جس پر انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، پاکستان میں تو آج تک کبھی کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ بہرحال سیاست دانوں کو پڑھے لکھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے جس میں کہیں کہ کوئی پڑھا لکھا وزیر اعظم نہیں آیا۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے، جس پر انہوں نے کہا کہ 7,000 سے زیادہ مسنگ پرسنز کے کیس تھے اور جن میں سے تقریباً 5,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے معاملے حل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کئی ایسے ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ چلے گئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو افغان جہاد کے نام پہ چلے گئے ہیں، کئی ایران چلے گئے ہیں، اور پھر کئی ایسے ہیں جو یہ نکلتے ہیں اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈنکی کرتے ہیں، جو جا کے باہر یورپ کے ممالک میں جانے کی کوشش کرنا، تو وہ بھی بعد میں ظاہر ہے وہ نہیں ملتے تو ان کا رابطہ تو کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے 5,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ حل کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر الیکشن کی بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن تو 8 فروری کو ہوں گے، کیونکہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ جمہوری نظام چلتا رہنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے جو انتخابات ہوتے رہے۔ تو اینڈ پہ میں بات کروں گا جی، میری اطلاع یہ ہے کہ کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے حق میں، کسی نے کوئی سنگل نعرہ نہیں لگایا، اور شاید میرا خیال ہے ظاہر ہے 300 کے قریب بچے ہیں تو ان کو سکروٹنائز کر کے جو ہے وہ لے کے آئے ہوں گے اور ان کو ایک چیز بریف کر دی ہوگی کہ کیا کرنا ہے۔ سوالات آپ اپنی مرضی سے جو مرضی پوچھیں، لیکن اس کے علاوہ ڈسپلن کس طریقے سے رکھنا ہے، تو یہ بریف ان کو یقیناً کیا گیا ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی نعرہ عمران خان کے یا کسی بھی سیاسی لیڈر کے حق میں نہیں لگایا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔